السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ جلسے ہوتے ہیں، دین کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، باقاعدہ مدرسوں میں یا مسجدوں میں جگہ جگہ ٹینٹ بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہاں پر مائکوں کے ذریعے سے بیانات، تقریر اور خطابات ہوتے رہتے ہیں۔ تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ جلسے جلوس کرنا اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے اور ان کا کیا مسئلہ ہے۔ تو سمجھنا چاہیے کہ چونکہ اس رات کا یہ کوئی خاص عمل نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں جلسہ کیا ہو یا جلوس نکالے ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے یہ ثابت تو نہیں ہے۔ لیکن چونکہ دین کی بات سننا، دین کی مجلس میں بیٹھنا، یہ ساری چیزیں عام طور سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، مسلمانوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، اور لوگ ویسے بھی اس دن کے علاوہ بہت کم جڑتے ہیں مسجدوں میں آ کر، وہ اسی نیت سے آتے ہیں کہ کچھ فائدہ حاصل ہو جائے۔ تو اگر اس نیت سے کچھ بیانات ہو رہے ہیں، تقریر ہو رہے ہیں، اور چونکہ اس میں اللہ کی بات ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی باتیں ہوگی، تو اس طریقے سے اگر ضرورت کی باتیں بتائی جا رہی ہے اور لوگ ان کو بشاشت سے سن رہے ہیں، من کی خوشی کے ساتھ سن رہے ہیں، تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن ان جلسوں کو رواج دے دینا اس طریقے سے کہ پوری رات گزر رہی ہے اور جلسے ہو رہے ہیں اور لوگ پھر فجر کی نماز قضا کر رہے ہیں اور اپنی انفرادی عبادت سے بھی جو ہے محروم ہو رہے ہیں، تو پھر یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جلسے وغیرہ اس حد تک کرنے چاہیے کہ جس سے لوگوں میں بشاشت باقی رہے اور لوگ کچھ علم حاصل کر کے جائیں اور عمل کی نیت سے کچھ سن کر جائیں۔ لیکن اگر اس کے الٹا ہو جائے کہ وہ سن کر تو جا رہے ہیں لیکن اسی رات میں وہ فجر کی نماز چھوڑ رہے ہیں، انفرادی ان کو عبادت کا موقع نہیں مل رہا ہے، تو اس رات کا ان کو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو اس لیے جلسے اس حد تک جائز ہیں کہ اس سے لوگوں کو نفع ہو اور لوگ بشاشت کے ساتھ سن لیں اور پھر بعد میں آرام کر کے صبح فجر کی اور تہجد کی نماز ادا کر لیں۔ باقی اس کے علاوہ جلوس نکالنا، چراغاں کرنا، گلیوں کو سجانا اور جو ہے بتیاں جلانا، لائٹیں لگانا، یہ ساری چیزیں اسلام میں ناجائز ہیں، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔